آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا۔ مار دیتے کوئی دیوبندیوں میں سے کر لاتا بیوی، کوئی دیوبندیوں میں بیٹی دے دیتا ہے، غلط ہیں دونوں کا، نہ بدعقیدے کی لینی جائز ہے بیٹی، نہ بدعقیدے کو دینی جائز ہے بیٹی، یہ سن لینا کان کھول کے، ان کی نہ بیٹی لے سکتے ہیں نہ انہیں بیٹی زور سے، نہ انہیں بیٹی دے سکتے ہیں۔ بچوں اگر ابا نہ مانے نا تو جس گھاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ گھاٹ توڑ دینا، جس برتن میں پانی پی لے وہ برتن پھینک دینا، اس لیے کہ میرا اپنا اعتقاد تو یہ ہے کتا منہ ڈال دے تو برتن پاک ہو سکتا ہے، وہاں بھی منہ ڈال دے تو برتن پاک نہیں ہو۔ ایسے نہیں، ایسے مانیں گے ابا تمہارے، توڑ دیو ایک تو درجن گلاس ٹوٹے ابا سیدھا ہو جائے گا کہ کہاں تک لاؤں گا گلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے سے میں بہت ہی زیادہ مصروف چل رہا تھا، اس لیے میں آپ سامعین کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ایک بے چینی اور ایک کیفیت ہمیشہ برقرار رہتی تھی کہ میں کب اپنے جو دیگر کام ہیں ان سے فارغ ہو کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے آپ کے سامنے میں حاضر کیا ہے۔ ابھی رات کے لگ بھگ 11 بج رہے ہیں اور میں اس وقت ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے اس ویڈیو کو کافی عرصے پہلے ہی ریکارڈ کر لینا تھا، لیکن مجھ سے نہیں ہو سکا۔ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ گردش کر رہی ہے، اس میں ایک مفتی سلمان اظہری صاحب کی وہ ویڈیو اور ان کا وہ بیان بہت ہی زیادہ وائرل ہے۔ حالانکہ ان کا جو بیان ہے وہ پرانا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں پہلے ایک دو چیز کلیئر کر دوں کہ وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے کہ ان کو میں کیسے جانتا ہوں، تو میں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس نے یتی نرسمہانند سرسوتی کو للکارا تھا، جو ایک ہی بہت ہی اپریشیٹڈ موومنٹ تھا جسے ہم سب مسلمانوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم ان کے اس قدم کا بالکل دل سے سمرتھن کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں وہ پہلا دیوبندی انسان ہوں جس نے ان کی گرفتاری پہ سب سے پہلے ان کے حق میں ویڈیو بنا کر کے فیس بک کے اندر ڈالی تھی۔ بھلے ہی میرے آڈینس بہت کم ہے، لیکن میں نے اپنے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، ان کے حق میں نے آواز اٹھائی۔ میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سنی بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں، اور آج جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ بریلوی کہہ کے نہیں ہوا بلکہ ایک مسلمان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس مشکل گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ہر طرح سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پھر ان کے حق میں ویڈیو بنائی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ہمیں ان سے امید تھی کہ یہ ان چند اشخاص میں سے ہوں گے جو مسلک سے اوپر اٹھ کر کے امت کے لیے کام کریں گے، لیکن ہمارا یہ جو نظریہ تھا وہ غلط ثابت ہوا، ہماری جو یہ سوچ تھی وہ انہوں نے غلط ثابت کر دی۔ وہ پھر اپنے اسی محدود دائرے کے اندر سمٹ گئے۔ حالانکہ انہوں نے جس طرح سے پاپولیرٹی حاصل کی تھی، انہوں نے کوئی فرقہ واریت بیان دے کر کے اپنی شہرت حاصل نہیں کی تھی کہ انہوں نے کسی مسلک کو چھیڑا یا کسی مسلک کی برائی کی، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بچانے کے کا ایک حلف لے کر کے انہوں نے اپنا ایک کارواں شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان ان سے جڑ بھی گئے تھے۔ لیکن ان کا جو وہ بیان آیا بالکل تشویشناک تھا۔ انہوں نے بالکل واضح کہا کہ آج میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان کے ایسے الفاظ ہیں، آپ نے وہ باتیں سنی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، بس میں ایک خلاصہ بتا رہا ہوں
کہ ہم دیوبندیوں سے آج بھی اتحاد کر سکتے ہیں، ہم انہیں گلے لگا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے یہ جو مکاتب علماء دیوبند کے کتابوں سے جو انہوں نے حوالہ جات پیش کیے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ اور یہ چیزوں کو اگر وہ نکال دے یا اس کا انکار کر دے تو آج ہم جمع ہو جائیں گے۔ میں ان کے ہی بیان کا آج خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے بریلوی بھائیوں کے لیے بھی ہے، میرے دیوبندی بھائیوں کے لیے بھی ہے، میرے تمام معتدل مسلمانوں کے لیے ہے۔ جو بھی انصاف پسند مسلمان ہیں، جو حق کی تلاش میں ہیں، وہ اس بیان کو اور میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بیچ میں چھوڑ کے نہ چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ادھوری انفارمیشن ملے اور آپ پھر سے شک و شبہ کے دائرے میں آ کر کے رہ جائیں۔ میں پرسنلی اپنے بارے میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں خود آج سے تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے بہت ہی زیادہ شش و پنج میں تھا کہ پتہ نہیں کون سا مسلک صحیح ہے، کیا صحیح ہے، سب اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، آخر کون صحیح ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے میں آ رہی تھی کہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، میں اس کا آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ اور یہی بات مفتی سلمان نظری صاحب نے بھی کی کہ آؤ ہم اتحاد کر لیتے ہیں، آؤ ہم انہی چیزوں پہ جمع ہو جاتے ہیں جن چیزوں پہ صحابہ کرام جمع تھے۔ بالکل بہت بہترین بات آپ نے کی، لیکن کیا آپ کا ان چیزوں پہ آپ نے جو کہا ہے، آپ کے افعال میں اور آپ کے کردار میں اور آپ کے گفتار میں تینوں میں کوئی میچ ہے یا نہیں؟ یا آپ کے مسلک کے اندر جو آپ نے کہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنائیں اور آپ بھی اپنائیے، آپ کی کتابوں میں جو غلط باتیں لکھی ہے آپ نکال دو، ہماری کتابوں میں جو غلط باتیں لکھی ہے ہم نکال دیتے ہیں، ہم بالکل تیار ہیں، کم سے کم میں تو تیار ہوں۔ اور میں ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تمام مسلک کے علماء، چاہے وہ چھوٹے ہو بڑے ہو، وہ اس بات سے اتفاق رکھیں گے، بلکہ ہمارا تو یہ کہنا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ یہی تو ہمارا اور آپ کا جو نظریاتی اختلاف ہے اسی بات پہ تو ہے، ورنہ ہمارا تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ مکمل ہے، ہم اس سے زیادہ کر کے صحابہ کرام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ میں اس سے پہلے کہ جو کتابوں کا حوالہ آپ نے دیا تھا، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے علماء نے جن کتابوں کے حوالہ جات دے کر کے ایک امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو آپ نے کافر بنا دیا، گستاخ بنا دیا، میں ان حوالوں پہ آؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کی اس بات پہ آ رہا ہوں جسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر جم جاتے ہیں، کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، صحابہ کرام جس طرح سے چل رہے تھے ہم بھی اسی طرح چلیں گے، جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہی بات ہماری بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے مولویوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں جنہیں آپ بھی مانتے ہیں اور جنہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ہمارے جو محدثین ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اگر ان کا طرز عمل ہمارے طرز عمل سے میچ کھاتا ہے، یا میں یہ کہوں کہ ان کا جو طرز عمل ہے اگر ہم ان کے طرز عمل پہ چل رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر لیجئے، اگر آپ ان کے طرز عمل پہ ہے تو ہم آپ کو فالو کر لیں گے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بات آئے گی عقائد کی، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی بھی اعمال درست نہیں ہوں گے، یہ آپ بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں وہ نبی کی محبت میں کہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بعض حضرات کو، بعض دوستوں کو کہتا بھی ہوں کہ اگر ان میں کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو خوشی سے لے لو، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو غصے میں یا اناد کی وجہ سے گالی نہیں دے رہے، بلکہ وہ نبی کی محبت میں گالی دے رہے ہیں، انہیں ایسا لگ رہا ہے
کہ ہم گستاخ ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق کہو اس طرح ماننے کے مکلف ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہم اس کے بالکل مکلف ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہم اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں کریں گے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسمن عقیدہ ہے. اب ہم پہلے 2-4 چیزوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے، بلکہ یہ میرا آپ سے سوال ہے اور آپ کی پوری جماعت سے سوال ہے، اور یہ درد مندانہ سوال ہے. میں کوئی اعتراض یا میں کوئی الزام آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں. سب سے پہلے جو عقیدے کے اوپر بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی توحید پہ سب سے پہلے بات ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سب سے بڑی چیز ہے. ایمان اگر نہیں ہوگا تو دوسرے اعمال ہمارے کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہوں گے. اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے. یہ میں دیوبندیہ بریلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں متقدمین علماء کی بات کر رہا ہوں. ان سب کا متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ذات و صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. عزت دینے کا مالک، ذلت دینے کا مالک، رزق و حیات کا مالک، موت کا مالک، تمام طرح کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ہمیں مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہے جسے اللہ ہی نے اختیار دیا ہو کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی چیز میں کسی کو اختیار نہیں دیا ہے. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ تھا، سوائے کچھ صوفیوں کے. تمام محدثین کا یہی عقیدہ تھا. میں سب سے پہلے آپ کے 2 عقیدوں پہ بات کرنا چاہوں گا. اگر میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کر دیں، میں اسے قبول کر لوں گا. سب سے پہلی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں تمام محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. اس کے برعکس آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی زندہ ہے، دنیاوی حیات میں ہے، اور وہ وہاں سے جہاں چاہے آیا جا سکتے ہیں، اور اسی کو آپ حاضر و ناظر کا عقیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ متفقن عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حاضر و ناظر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات حاضر و ناظر نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد روضہ اقدس سے جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ سلام پڑھا جاتا ہے، حضور وہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل؟ دلیل آپ کو پیش کرنی پڑے گی کیونکہ دعویٰ آپ نے کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات، آپ لوگ غیر اللہ سے مدد کے بھی قائل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے دیتے ہیں، اور آپ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب یہ وہابی، یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر یہ اپنی ماں سے کھانا کیوں مانگتا ہے، اپنے باپ سے پیسے کیوں مانگتا ہے؟ بالکل بچکانہ والی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایک ہوتی ہے اسباب کے تحت کسی سے مانگنا، بندہ سامنے میں موجود ہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرا ان سے کسی بھی طرح کا رابطہ ہے، چاہے وہ فون سے ہو، ای میل سے ہو، واٹس ایپ سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، میں ان سے کنورسیشن کر سکتا ہوں. تو اس اسباب کے ذریعے سے مانگنا یہ حرام نہیں ہے. حرام تب ہے جب بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی اسباب کے بندہ اپنے قبر میں موجود ہے، اور آپ یہاں سے ان کو یہ کہیں کہ آپ ہماری مراد پوری کر دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے لے کے ہمیں دے دیں. تو یہ آپ نے یہ طریقہ، آپ نے کس حدیث سے یہ طریقہ آپ نے نکالا؟ آپ یہ بتائیں. یہ 2 چیز. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر
کس حدیث یا قرآن کریم کی کس قطعی آیت کے بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور دوسرا صاحب قبر سے کس طرح سے لینے کے آپ مکلف ہیں۔ یہ دو چیز، اس میں بحث زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا اور سہل انداز میں بتانے کی کوشش کروں۔ اب آپ بہت سارے دلائل دیں گے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، حدیث ہے کہ جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد جب لوگ واپس سے نکلتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو جب عام مردہ سن سکتا ہے تو جو اللہ والے ہیں ان کے سننے کا معیار تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو جو یہ حدیث کے الفاظ ہیں صرف ایک دفعہ کے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے تب سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی لوگ آتے جاتے ہیں تو وہ سنتا ہے، وہ بس ایک دفعہ ہے۔ جس وقت بندہ قبر میں پہلی دفعہ اسے میت کو ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب لوگ گزرتے ہیں تو پہلی دفعہ وہ سنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب بھی لوگ آتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو مردہ سنتا ہے، ایسے کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو آپ اس کو اس سے نہ جوڑ لیں، وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دوسری بات کہیں گے کہ اگر وہ نہیں سنتا ہے تو پھر ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، ہم سلام کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا جواب وہاں سے آتا ہے؟ ہم سن پاتے ہیں جواب؟ اب آپ بتائیں کہ جو قبر پہ ہے وہ تو میت ہے، اور جو باہر ہے وہ زندہ ہے۔ آپ نے سلام کیا، آپ کہنے کہ وہ سن رہا ہے، اور وہ جواب دے رہا ہے اور آپ نہیں سن پا رہے ہیں۔ تو دونوں میں سے میت کون؟ اس حساب سے تو آپ میت ہو گئے کہ اس نے جواب دیا، آپ سنے نہیں۔ وہ تو اللہ کا ایک حکم ہے کہ قبر والوں پہ سلامتی کے لیے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے کہ آپ سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتا ہے۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری بات اس میں یہ آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے قبر پہ زندہ ہوتے ہیں، جو شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے قبروں سے باہر والوں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے قبروں سے باہر والوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، گرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا سے کرتے ہیں؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخفی رکھا ہے، اللہ بہتر جانے اللہ تعالیٰ نے انہیں کس حال میں رکھا ہو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا ہے۔ خالص بات بس اتنی سی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ربوبیت منوانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اس کے برعکس آپ کے بڑے بڑے علماء، خطباء، اولیاء کرام کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی شان میں ہونی چاہیے۔ مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسی کیسی من گھڑت باتیں انہوں نے، آپ کے علماء نے کہی ہے، کہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کا فیصلہ بدل دیا کرتے تھے۔ آپ نے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایسی ایسی کہانی، قصے، یہ ساری من گھڑت باتیں۔ پتہ ہے مجھے بھی گالیاں آئیں گی، لیکن کیا کریں، اب جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے تو بولنا پڑتا ہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خود ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا، آپ نے ان کے نسبت یہ ساری باتیں، من گھڑت باتیں آپ نے ان کے طرف منسوب کی ہے۔ وہ اس سے بیزار ہے، وہ اللہ کے ایک ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے تھے، لیکن آپ نے ان کے نام پہ چندے کھانے کے لیے، ان کے 11ویں شریف کرنے کے لیے اور ان کے نام پہ اپنی دنیا بنانے کے لیے آپ نے ان کے نام کو بیچا، اور آپ اپنی دنیا بنا رہے ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں ان باتوں پہ جو آپ کے زہریلا خطبہ بیان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام بریلوی غلط ہے، یہ بالکل میرا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ جو اس طرح کے ہیں، جس طرح سے ہم غیر مسلموں میں اگر غلط کہتے ہیں تو ہم جو بالکل کٹر قسم کے ہم انہیں غلط کہتے ہیں، بلکہ ان کے نظریات کو غلط کہتے ہیں، ان کو بھی ہم غلط نہیں کہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے ایسے ہیں، جو اس میں کٹر قسم کے ان کے نظریات غلط ہیں۔ اسی طرح سے
آپ لوگوں میں جو کٹر قسم کے ان کے نظریات غلط ہیں، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ایک مرض ہے، مریض سے ہمیں نفرت نہیں ہے، بس مرض سے ہمیں تکلیف ہے کہ وہ مرض ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ جو بکواسات کرتے ہیں کہ ان کے گھر کھانا حرام، ان کے گھر پینا حرام، ان سے رشتہ حرام، ان سے تعلقات حرام، آپ نہ ان کے گھر جائیں، نہ آپ ان کو اپنے گھر بلائیں، نہ آپ ان کے جنازے میں شریک ہو، نہ ان کو اپنے جنازے میں شریک ہونے دے، ہر طرح کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کر دیں۔ میں آپ دیوبندیوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کہنے کا خلاصہ یہی، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب جب وہ مسلمان ہے نہیں تو پھر ہم ان سے تعلقات کیوں رکھیں؟ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، جب آپ مسلمان مانتے ہی نہیں تو پھر کیوں رکھیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دنیا کے اندر علماء دیوبند کو یا علماء دیوبند سے وابستہ رکھنے والے مسلمانوں کو کون کون مسلمان نہیں سمجھتا ہے، سوائے چند بریلویوں کے، سوائے چند شیعوں کے اور سوائے قادیانیوں کے تمام انسان ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایون یہودی، نصارہ، ہندو، بدھ جو دوسرے مذہب کے ہیں وہ تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ چاہے وہ عرب کے مسلمان ہو، وہ عجم کے مسلمان ہو، ایون فلسطین کے مسلمان بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو آپ کے بڑے احمد رضا خان صاحب نے جو فتویٰ صادر کیا ہے، آپ ان کے اس فتوے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال، تمام بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں سے، عوام سے بھی، خواص سے بھی، علماء سے بھی، حفاظ سے بھی، جو یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پہلی بات آپ یہ بتائیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، کا کہنا ہے نا کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد امبیٹوی، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کتابوں کے اندر کفری عبارات لکھی ہے۔ چلو آپ کی بات کو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز حقیقت نہیں ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو چونکہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں تو انہیں جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر، مطلب ہم سارے دیوبندی تو فارغ ہو گئے، اور آپ کہتے بھی کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ انہیں جو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہو جائے گا، تو اس پلینٹ ارتھ میں میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ سوائے بریلویوں کے، وہ بھی تمام بریلوی نہیں، چند بریلویوں کے، سوائے کچھ شیعوں کے اور سوائے قادیانیوں کے، دنیا کے تمام انسان بالخصوص تمام مسلمان ہمیں مسلمان مانتے ہیں۔ ایون جو دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے مہذب اور سب سے اعلیٰ ترین ایمان والے جو اس روئے زمین پہ بستے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ بھی ہمیں سچا مسلمان مانتے ہیں۔ کوئی اپنے بہار کا ہی کوئی کہہ رہا تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، فضول میں وہ لوگ فیمس ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ انہوں نے آواز اٹھائی، نہ کچھ کیا۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر واحد ہماری وہ جماعت ہے جنہوں نے فلسطین کے حق میں وہ فتویٰ دیا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، کہ اگر کوئی عمرہ یا نفلی حج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو ترک کر کے ان پیسوں کو فلسطین کے مسلمانوں کو ڈونیٹ کر دے۔ سب سے پہلا فتویٰ جو تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا۔ اس سے پہلے پڑوسی ملک کے اندر جو فلسطین کے میں جو مزاحمت ہو رہا تھا، سب سے پہلے تمام مسلک کو ملا کر کے جو ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی گئی تھی، وہ ہمارے علماء کی قیادت میں رکھی گئی تھی۔ اگر کوئی براہ راست ملے ہیں تو ہمارے علماء ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، مولانا سید سلمان حسین ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کی ویڈیو بھی ہے باقاعدہ، اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جو حماس کے چیف تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جب قطر کے اندر ایک کانفرنس ہوا تھا اور ان سے یہ باتیں پوچھی گئی تھی، تو اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان اور علماء کرام کو انہوں نے بلایا تھا، تو ہمارے ہندوستان کے اندر سے 2 یا 3 علماء گئے تھے اور تینوں ہمارے مسلک کے تھے۔ جی سن لیجئے، سچ کروا ہوتا ہے لیکن اب سننا پڑے گا، اور وہ ویڈیوز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ٹویٹر کے اندر ان کے فوٹوز بھی مل جائیں گے، جس میں
اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، سارے موومنٹ کو قید کیا جا چکا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود ایک انٹرویو میں یہ بات بتا رہے تھے کہ جب وہاں پہ گئے تو چونکہ حضرت کے پیروں میں بہت زیادہ تکلیف ہے تو اسٹیج میں نہ بیٹھ کر کے حضرت جو ہے کہ آڈینس کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسٹیج میں بڑے بڑے علماء اور رہنما جو ملک کے عالمی سطح پہ جو رہنما ہے وہ قائدین بیٹھے ہوئے تھے۔ اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اوپر پڑ گئی۔ پہلے انہوں نے اشارے سے ان کو بلایا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں، تو اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ خود اسٹیج سے اٹھ کر کے اتر گئے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور بہت منت سماجت کر کے ان کو وہاں سے اٹھایا اور اسٹیج پہ لا کر کے بٹھایا، اور پھر انہوں نے ان سے خطبہ دلوایا، بیانات کروائے، ان سے رائے مشورہ کی۔ اس کے بعد جب جمعے کی نماز کا وقت آیا تو مولانا سجاد نعمانی صاحب قطر کی ایک مسجد میں پہلے سے تشریف فرما تھے، تو اس کے بعد جو ہے کہ پھر جمعہ کا وقت قریب ہی تھا کہ اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسجد میں آ کر کے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ آگے پہنچ گئے تو دونوں کی پھر ملاقات ہو گئی، دونوں پہلی صف میں اگلی صف میں دونوں بیٹھ گئے۔ پھر اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کہا کہ آج جمعے کی نماز آپ پڑھائیں گے، لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ جہاں پہ امیر المومنین موجود ہوں وہاں کوئی کیسے نماز پڑھا سکتا ہے، نماز تو آپ پڑھائیں گے۔ تو وہاں اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ آپ سنیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تو کسی اور مسجد میں جا رہا تھا، کسی اور مسجد میں جانے کا میرا پلان تھا، وہ تو میں نے سنا کہ آپ اس مسجد میں ہے تو میں اس اشتیاق میں، اس شوق میں یہاں پہ آ گیا کہ حضرت کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں، حضرت کے کچھ خطابات اور کچھ کلمات میں حضرت سے سن لوں۔ یہ والہانہ محبت فلسطین کے مسلمانوں کو ہم سے ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں جو کہ آج بتانا بہت ضروری ہے۔ پھر میں اس واقعے کو مکمل کر دیتا ہوں، لیکن پھر جب مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ان سے بھی بہت زیادہ درخواست کی تو پھر انہوں نے اپنا عذر بھی بتایا کہ میں تو پیروں سے معذور ہوں تو میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، تو پھر مولانا سجاد نعمانی صاحب کو اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ آپ خطبہ کم از کم دے دیں اور انشاءاللہ میں نماز پڑھا دوں گا۔ تو خطبہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کرسی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا اور اسماعیل حانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ نماز پڑھائی۔ یہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کی ہم سے والہانہ محبت، ہماری ان سے والہانہ محبت۔ میں یہ قصہ کیوں سنایا؟ جو ان کا فتویٰ ہے احمد رضا خان صاحب کا کہ جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر، تو اب تو فلسطین کے بھی سارے مسلمان آپ کے نزد کافر ہو گئے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ اگر نہیں ہوئے تو آپ بتائیں، وہ تو ہمیں پکا مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہیں آپ کے عقیدوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے، وہ اتنے تو جاہل نہیں ہے۔ جنہیں دنیا کے سپر پاور طاقت کو ہرانے کی جن کے اندر چھمتا ہو، جو دنیا کی سپر پاور طاقت سے ٹکرا گئے، کیا لگتا ہے انہیں اسلام کے اندر کی چیزیں نہیں پتہ ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ کون کیا ہے، کن کو ہم نے دوست بنانا ہے، کن کو ہم نے دشمن بنانا ہے، کون ہمارے ساتھ ہوں گے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے تو فلسطین کے سارے مسلمان تو گئے۔ اب نبی کی حدیث ہے کہ قرب قیامت کے وقت ایمان جو ہے کہ سمٹ کر کے ملک شام کے ارد گرد آ کر کے جمع ہو جائے گا، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک تم میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق کے لیے جد و جہد کرتے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، ان کو شکست نہیں دے پائے گی، اور آپ کے بھی علماء اس حدیث سے یہی استدلال کر رہے ہیں کہ وہ ان سے مراد وہ فلسطین ہی کے وہ مسلمان، وہ مجاہدین ہیں۔ تو اب نبی کی حدیث کو مانے تو وہ مسلمان ہے، اور آپ کے بریلوی اہل حضرت کے فتوے کو مانے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ وہ تو آپ کے فتوے میں کافر ہو گئے، لیکن اب آپ انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں تو آپ کے بھی تو سارے کے سارے کافر ہو گئے، پھر مسلمان بچا۔ یہ تو میں آپ کا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال میرا ادھار رہے گا۔ میں نے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، تو وہ کس بیس پہ مانتے ہیں؟ قرآن کریم کی کس آیت کے بیس پہ مانتے ہیں یہ بتا دیں۔ دوسرا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اسباب سے ہٹ کے، یہ متفقن علیہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غالباً حضرت ابن عباس سے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم جب بھی مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو بھی مراد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کو جو بھی مانگنا ہے آپ اللہ سے مانگیں، یہاں تک کہ جوتا کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ اسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں آپ ان سے مانگیں، نہیں بھائی آپ ان سے مانگیں وہ دے دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ذریعے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو مکہ کے کفار و مشرکین بھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسے خدا تھوڑی مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ مکہ کے کفار و مشرکین بھی تو یہ کہتے تھے، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے ان کے بعد جانے کا ذریعہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بتوں والی آیت کو یہ اولیاء اللہ پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ بتوں والی آیت کہاں سے آ گئی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انکار کیا تو سب کا انکار کیا ہے۔ کیا مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی نہیں تھی؟ تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی مورتیوں کو نہیں توڑا؟ جتنے بھی نبیوں کی مورتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھنجر سے سب کو چاک کر کے توڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے ہی والی چیز تھی جو کہ آج مٹ گئی، تو آپ اسے گستاخی تھوڑی کہیں گے؟ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے کہ آپ نبی کی مورتی کو توڑ دیں، یہ تو مورتی بنانا وہ گستاخی تھی، اسے توڑنا کوئی گستاخی نہیں۔ کہنے کا میرا بس یہ خلاصہ ہے کہ یہ چند چیزیں ہیں جو اگر آپ بتا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور رہی بات اتحاد کی، تو اتحاد آج بھی ہو سکتا ہے، اتحاد کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا کہ ہماری کتابوں سے جو چیز ہے وہ ہم نکال دیں۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ جو 4 الزامات آپ کے طرف سے، آپ کے پورے مکاتب فکر کی طرف سے ہمارے اوپر آتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سے کم علم ہے۔ خدا کی قسم ہمارا یا کسی بھی دیوبندی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہے تو وہ کافر مشرک ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، واجب القتل۔ اور فرمائیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی، آپ اسے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کسی چیز کا جواب دے رہے ہیں، نہ کہ وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارا دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسا کوئی عقیدہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کم علم ہے، اس سے کم، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ شیطان کا علم کا نبی کے علم سے کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، خدا کی قسم یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ بات یہ ہے، وہاں پہ بات سوال و جواب کی چل رہی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ تو اس سے پہلے بھی امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ کلام فرمایا ہے، ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں حوالہ آپ کے سامنے ریفرنس ڈال دیتا ہوں، آپ حوالہ چیک کر لیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا، معتزلہ کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے کہ بہترین چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں اور جو غلط چیزیں ان پہ قدرت نہیں رکھتے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں گرچہ وہ اس چیز کو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے، اللہ کو کوئی روکنے والا بولنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات صرف سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا نہیں ہے اور نہ ہی بولے گا، بلکہ وہ صرف قادر ہے اس چیز پہ۔ ٹھیک ہے، یہ 2 بات تو واضح ہو گئی۔ ہمارا یہ مسلمان عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو اس سے ان سے کم علم ہے، وہ کذاب ہے، لعین ہے، مردود ہے۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں ہم تیسری بات کے اوپر کہ تیسرا الزام آپ کا کیا رہتا ہے ہمارے اوپر، کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں یا ختم نبوت کے منکر ہے۔ خدا کی قسم ختم نبوت کے منکر نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت پہ سب سے زیادہ جنگیں تو ہم نے لڑی ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی محاذ میں ہو۔ آپ قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا لیں، ہمارے دیوبندی مسلک کے کسی بھی عالم دین کا آپ کو صاف طور پہ ملے گا کہ وہ کس طرح سے ختم نبوت کے حامی تھے اور ختم نبوت کے پیکر ہیں۔ آپ تفاسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ چوتھی بات، آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا۔ یہ بات میرے کسی دوست نے بھی مجھے کہی تھی اور یہ بات سوشل میڈیا پہ آئے دن آتے رہتی ہے۔
تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا تو آج کتنے دیوبندی ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ قادیانی دنیا میں ایک جماعت ہے، آپ جانتے ہیں نا، غلام احمد قادیانی ملعون، اس کے ماننے والے لاکھوں میں اور سارے کے سارے اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ چھپاتے نہیں ہیں اس بات کو۔ میرا بس یہی کہنا ہے کہ بھائی اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھا تو آپ 10 بندے کو نکال دو کہ وہ ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو۔ وہ ایک خواب کی بات تھی، خواب کا تذکرہ تھا، وہ ایک بالکل الگ موومنٹ میں بات تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا آپ نے یعنی کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کسی بیدار انسان کو کلمہ پڑھایا اپنے زندگی میں، یا ان کے انتقال کے بعد ان کے مریدین میں سے کسی نے؟ آپ خود دیوبندیوں میں سے کسی کو پوچھتے ہو